بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اہل بیت سیدنا و مولانا محمد و ازواج سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج جمعۃ المبارک ہے، انشاءاللہ آج میں آپ حضرات کے سامنے درود پاک کے حوالہ سے چند باتیں جو ہے آپ حضرات سے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ میرے اس چینل عبدالواحد نقشبندی سپیچنگ کو آپ لوگوں نے سبسکرائب بھی کرنا ہے اور لائک بھی کرنا ہے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر لوگوں تک شیئر بھی کرنا ہے۔ توجہ کے ساتھ میری بات کو سماعت فرمائیے گا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا، بے شک اللہ اور اللہ دے فرشتے غیب دسن والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود و سلام بھیجدے نے، اس واسطے اے ایمان والیو تسی بھی درود اور سلام بھیجو۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت دے اندر کوئی وقت، کوئی ٹائم، کوئی دن، کوئی سال، کوئی مہینہ مقرر نہیں کیتا کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے ذکر خیر واسطے کہ تسی ہون ہی درود پڑھو یا فلاں وقت درود نہ پڑھو یا فلاں وقت درود پڑھو، یعنی کہ درود پاک جب تمہارا دل چاہے تم میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھتے رہو۔ دوستو، اس کی بہت بڑی سب سے خوبی یہ ہے کہ یہ جو کام ہے یہ اللہ پاک خود بھی یہ کام کرتا ہے اور اللہ ہمیں بھی حکم دے رہا ہے، اور اللہ سب لوگوں کا ذکر نہیں کر رہا بلکہ اللہ ایمان والوں کو باخبر کر رہا ہے، اے ایمان والو تم میرے نبی پر درود اور سلام بھیجو، یعنی کہ درود کا وکرہ حکم دیا ہے، سلام کا وکرہ حکم دیا ہے۔ تو خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو اپنے وقت سے وقت نکال کر میرے آقا کریم مدنی لاجپال حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ آج لوگ جو یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں، بس ٹائم بہت شارٹ ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں، میں کہتا ہوں کہ اللہ کے ذکر اور اللہ کے رسول کے ذکر کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی واسطے ہمیں پیدا کیا ہے اور مدینے والے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری کے لیے پیدا کیا ہے۔ سنیے گا حدیث پاک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو آدمی ایک مرتبہ محبت کے ساتھ میری ذات پر درود و سلام پڑھتا ہے، فرمایا 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ دیکھو، انسان ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم نماز ہی پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو ہم تلاوت ہی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم اپنے ہاتھوں سے صدقہ خیرات کر رہے ہیں تو صدقہ خیرات ہی کر رہے ہیں جی۔ دیکھیں کہ درود پاک ایک واحد ایسا وظیفہ ہے کہ جس کے کرنے سے 3 چیزیں حرکت میں آ جاتی ہیں۔ توجہ کے ساتھ اس بات کو سماعت فرمائیے گا۔ فرمایا کہ جب انسان اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو دانے سائیڈ والا فرشتہ 10 نیکیاں لکھ لیتا ہے، بائیں سائیڈ والا فرشتہ 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اور اللہ کی طرف سے 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے درود پاک کی فضیلت۔ تو دوستو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں قیامت کے دن حوض کوثر پہ آنے والوں کثرت کے لوگوں کو میں ان کو درود پاک زیادہ پڑھنے کی وجہ سے پہچان لوں گا کہ یہ میرے امتی ہے۔ تو آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے لاجپال نبی کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔
تو یہ دعا انبیاء کرام بھی کرتے آئے کہ اللہ ہمیں نبوت نہ عطا کرتا، مدینے والے مصطفیٰ کا غلام بنا دیتا تو ہم کتنے بڑے خوش نصیب ہیں۔ تو درود پاک کے حوالہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے غلاموں، جو بندہ چاہتا ہو کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ محمد کے قریب ہو، فرمایا وہ اپنی زندگی میں کثرت کے ساتھ مجھ پر درود بھیجے، انشاءاللہ قیامت کے دن اس کو میرا ساتھ نصیب ہوگا۔ تو دوستو کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہیں یار جو میرے آقا پر درود و سلام پڑھتے ہیں، اور میرے آقا پر جب درود پڑھا جاتا ہے تو ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں، ان کی زبانیں درود پاک کے ترانے گانے شروع کر دیتے ہیں، ہاں جی، میرے آقا کا ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور خوش ہو کر میرے آقا پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی چاہتا ہو کہ وہ پل صراط سے آسانی کے ساتھ گزر جائے، فرمایا وہ میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھے، انشاءاللہ میرا درود اس کا ہاتھ پکڑ کر پل صراط سے آسانی کے ساتھ گزار دے گا۔ تو دوستو بزرگو، سرور کونین دا جیڑا دیوانہ ہو گیا، سرور کونین دا جیڑا دیوانہ ہو گیا، رب کعبہ دی قسم اس دا زمانہ ہو گیا۔ جو میرے آقا کا ہو گیا سارا جگ اسی کا ہو گیا، جو میرے خدا کا ہو گیا سارا جگ اسی کا ہو گیا۔ تو میرے دوستو، اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو میرے آقا پر درود پڑھیں، آپ اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیں، آپ میرے نبی کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرے نبی پر درود و سلام پڑھیں، آپ میرے نبی کی اہل بیت کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو درود و سلام پڑھے، آپ پل صراط سے آسانی کے ساتھ گزرنا چاہتے ہیں تو میرے آقا پر درود و سلام پڑھے، آپ اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں تو میرے آقا پر درود و سلام پڑھے، آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی میں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں، آپ اگر اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو میرے آقا مدنی لاجپال آپ علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن اس بندے کی شفاعت کریں گے جو اپنی زندگی میں کثرت کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہوگا۔ کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہیں، کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو اس درود پاک سے محبت کرتے ہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ چاہتا ہو کہ میرے غم دور ہو جائیں، میری پریشانیاں دور ہو جائیں، وہ میری ذات پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھے، اللہ اس کی زندگی سے اس کے غموں کو دور کر دے گا۔ اللہ پاک میرے اس نذرانے محبت کو اللہ اپنی بارگاہ قدس میں قبول فرمائے۔ آپ اپنی زندگی میں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھیے گا۔ سب سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت حاصل کرنے کا بہترین وظیفہ یہ ہے، درود پڑھیے، درود پڑھیے، صرف درود پڑھیے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔